السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سامنے موجود ہیں قرآن کے مشہور مفکر اور سابق آئی جی پی محمد سعید الرائے صاحب۔ آئیے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج پاکستان میں حکومت بدلی ہے یا پاکستان پر کوئی اقتصادی حملہ ہوا ہے؟ جی الرائے صاحب۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ اصل چیز جو ہے وہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ ہماری معاشی بحالی ہوگی۔ ہمارے اس بجٹ پیش کرنے میں ہمارے وزیر خزانہ کی تقریر کے پہلے 2-3 منٹ سنیں تو انہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے جس پر میں حیرانگی ہے۔ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے معیشت تباہ کر دی تھی، معیشت یہ کر دی تھی، معیشت وہ کر دی تھی، حالانکہ پچھلی حکومت کے میں تو ہماری گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ تھا، ایکسپورٹس بہت زیادہ ہو رہی تھی جو کبھی پچھلے 70 سال میں نہیں ہوئی۔ تو مجھے نہیں پتہ لگتا کہ یہ ہمارے منسٹر صاحب پھر کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی اور کرتے جائیں گے، اور یہ عوام کا کہتے ہیں کہ عوام کا اس میں فائدہ ہوگا۔ یہ جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک گرو گھنٹال سینیٹر آئے اور انہوں نے بحث شروع کر دی کہ عمران خان نے روس میں جا کر وہ کوئی تیل میل نہیں لیا، کوئی گیس نہیں لی، کوئی گندم نہیں لی، بلکہ وہ امپریشن یہ دے رہے تھے کہ وہ روس کو یہ کہہ کے گئے نہ تیل دیں نہ گیس دیں۔ اور بھئی تم جھوٹ نہ بولو، تم بکواس کیوں کرتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے عمران نے سب کچھ، لیکن آپ نے 2 مہینے میں آپ تو گیس لے سکتے تھے، گندم لے سکتے تھے۔ یہ بکواس کیوں یہ جاری ہے کہ عمران نے یہ کر دیا؟ عمران وہ پہلے ایک سازش کو انٹرونشن تھی، اب جناب علی وہ جو روس سے تیل اور گندم لینی تھی وہ یہ بھی ٹھیک ہے عمران نے نہیں لی، آپ نے کیا لیا؟ آپ نے کیوں نہیں لی؟ انڈیا لے رہا ہے، سری لنکا لے رہا ہے، ساری دنیا لے رہی ہے۔ یعنی اس ملک کو تباہی کی طرف لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ میں یہ بتاتا ہوں، میری پیش گوئی ہے کہ پاکستان بہت جلدی ایک وار زون میں تبدیل ہو جائے گا، یہاں جنگی محاذ شروع ہو جائے گا، لوگوں کو آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کی وہ حالت ہوگی جو لیبیا اور عراق کی ہے، اور یہ ایکچولی سازش ہے جو پاکستان کے خلاف بیرونی ہوئی ہے۔ یہ حکومتیں بدلنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، حکومت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن اصل چیز جو ہوگی لوگوں کو مارنا شروع ہو جائیں گے میں بتاتا ہوں، لوگوں پر بھوک ایسی طاری ہوگی کہ لوگوں کو ابھی تو ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے، پھر وہ بھی نہیں ملے گا، تو لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر لوگ یہی سوچیں گے کہ یہ تو جرم ہے اپنے آپ کو مارنا، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دے گا، تو لوگ اس سے بہتر سمجھیں گے کہ گولی سے مر جائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ بہتر سمجھیں گے کہ گولی سے مر جائیں تاکہ شہید تو ہو جائیں گے، اور پھر ملک کی وہ حالت ہوگی جو لیبیا عراق کی ہے۔ آپ کا وہ آنے والا ہے، آپ کا وہ وقت آنے والا ہے۔ میں لوگوں کو وارننگ دے رہا ہوں، قوم کو اور مقتدر طاقتوں کو وارننگ دے رہا ہوں۔ وہ کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ کیا انہوں نے عمران کو چائنا اور رشیا نہیں بھیجا؟ اب کیوں سوئی ہوئی ہیں؟ ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، وہ بڑے آرام سے سوئی ہوئی ہیں۔ یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا ملک کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد پاکستان پر ایک بہت بڑا عذاب آئے گا۔ اور میرا خیال ہے اس بات کو اگر کچھ سمجھا ہے تو سب سے پہلے میرا خیال ہے جماعت اسلامی سمجھی ہے، جو ایک صرف مارچ کرے گی، اور مارچ سے کچھ نہیں بنے گا، مارچ سے کچھ نہیں بنے گا۔ یہ قوم تباہ ہونے والی ہے، اس قوم پر خدا کا عذاب آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا ہم عذاب کی صورت میں ہیں۔ وہ قیامت کی نشانیوں میں 3 نشانیاں تھیں کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو کیا سورج مغرب سے نہیں نکلا؟ مجھے یہ بتائیں کہ سورج میں جو ایٹم بم پھڑ رہے ہیں وہ تو امریکہ نے ایٹم بم پھاڑ دیا تھا، ہائیڈروجن بم پھاڑا ہوا، سورج مغرب سے نکل چکا ہے۔ باقی جو دوسرا پرابلم تھا کہ وہ جو ایک ایسا نکلے گا، وہ کرونا آ گیا ہے، کرونا کا عذاب تو دنیا میں آ گیا ہے، وہ نہیں آیا۔ اور تیسرا جو دجال، وہ دجال تو سب سے پہلے پاکستان میں نکلا ہوا ہے۔ دجال کذاب ہوتا ہے، پاکستان حکومت لوگ نہیں ٹیکس دینے کو تیار، یہاں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تو مطلب رسول پاک نے کہا تھا کہ قوم اور ہم بیرونی قوموں سے ٹیکس لیں گے، اور وہ ٹیکس ہماری قوم دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ قوم دجالیت کے چکر میں آئی ہوئی ہے،
اور یہ زبردستی جو ٹیکس لیا جا رہا ہے یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. میں یہ بتاتا ہوں تینوں نشانیاں تقریباً پوری ہونے والی ہیں اور پاکستان پر سب سے پہلے عذاب آئے گا اور یہ ہم خود بنا رہے ہیں عذاب. میری قوم سمجھ جائے, اگر یہ نہیں سمجھے گی تو اس کی تباہی ہے اور یہی باہر کی سازشوں کا ہے کہ ہمارے ملک کو انسٹیبل کر کے یہاں تباہی کر دی جائے, یہ قوم آپس میں لڑ کے لیبیا اور عراق کی طرح تباہ ہو جائے اور یہ جو ہماری مقتدر قوتیں ہیں یہ بھاگ جائیں گے. سب کے خزانے باہر جمع ہو چکے ہیں, ہماری پولیٹیکل لوگوں کے خزانے باہر جمع ہیں. ایک دفعہ نواز شریف صاحب اس قوم کو دھوکہ دے کر گئے تھے, وہ قوم کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ایم این اے ایم پی اے جو اس کے گیت گا رہے ان کو دھوکہ دے کر کیا سعودی عربیہ نہیں گئے تھے؟ ابھی آ جائے نا. وہ باہر کی ہوا کھانے کا ان کو بڑا مزہ ہے. یہاں پاکستان کی ہوا بھی دیکھیں لیکن پاکستان کی ہوا ان کو راس نہیں آئے گی. یہاں دھواں ہے, یہاں گولیاں چل رہی ہیں, یہاں پتہ نہیں کیا کیا کتنے کچھ 40,000 50 لاکھ وہ جو پھینکے گئے ہیں, لوگوں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں اور یہاں کی ہوا ٹھیک نہیں ہے. وہ بلال اپنے نواز شریف صاحب کا وہ 80% ٹھیک ہو چکے ہیں, ان کو سب کچھ مل چکا ہے لیکن وہ یہاں نہیں آئیں گے بیکاز یہاں کی آب و ہوا بہت خراب. ہاں ایک آب و ہوا ان کو ٹھیک ہے, ان کے لیے بہت اچھی ہوگی, وہ ہے جیل کی ہوا, وہ ان کے لیے بہت اچھی ہوگی. وہ اس کو کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یہ ملک تو تباہ ہونے والا ہے. یہ سب لوگوں کے خزانے باہر ہیں, ہمارے مقتدر طاقتوں نے باہر خزانے بنا لیے ہیں. ان کو ملک سے محبت نہیں ہے. اس ملک سے میں آپ کو بتاتا ہوں کسی کو محبت نہیں رہی. یہ ملک بہت جلدی تباہی کے خزانے میں عراق اور لیبیا بن جائے گا, وار زون بن جائے گا. ہمارا چائنا اور رشیا سے بھی تعلق سارا ٹوٹ جائے گا. تو یہاں تو ہم ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا حکم ہے جلن اللیل لباسا و جلن النہار معاشا. ہم نے دن کو آرام کے لیے دن کو رات آرام کے لیے بنایا اور دن معیشت. یہاں دن میں ہم معیشت نہیں کرنا چاہتے. ہم شام کو 6 بجے وہ کھول کر بجلی ساری غلط استعمال کر کے رات بجے تک عیاشیاں کرنا چاہتے ہیں. ہمارے دکاندار قرآن کا صاف واضح حکم کے خلاف, ان پر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ ساری دنیا میں رات کو کارخانے بند ہو جاتے ہیں 6 بجے کے بعد. یہ کہتے نہیں یہ بجلی جو اگر ہم بچاتے تو ہماری ٹیکسٹائل ملیں چل جاتی, ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہو جاتی. ہم لوگ خدا کے باغی ہو چکے ہیں. جلن اللیل لباسا و جلن النہار معاشا. قرآن کہتا ہے رات آرام کے لیے دن معیشت. ہم دن میں معیشت نہیں کرنا چاہتے, ہم رات کو یہ جو بجلی ہم اور کا ضائع کریں گے گیس رات کو, وہ اس کی تباہی نہیں ہوگی تو کیا اس سے ایک پوری شفٹ ہماری ٹیکسٹائل کی چل سکتی ہے, کارخانے چل سکتے ہیں. یہ قوم خدا کی باغی ہو چکی ہے. میں آپ کو صاحب نہ یہ ٹیکس دینا چاہتی ہے, یہ اسراف شیطانی رستوں پر چلی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تو بہت یہ باہر کی قوموں کو پتہ لگ گیا ہے. آپ دیکھیے گا 2-3 مہینے میں یہ آپس میں لڑائیاں ہوں گی, یہاں جنگیں ہوں گی, یہاں لیبیا اور عراق کی طرح ہم تباہ ہو جائیں گے. اور یہی باہر کا ملک کا کام انہوں نے یہ کیا ہے جو گورنمنٹ کو لا کر, گورنمنٹ کا آنا جانا مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے لیکن اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا. اس بجٹ میں وہ کور نہیں ہو رہا. یہ بجٹ جو ہے لوگوں کے لیے عذاب بنے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک وار زون بن جائے گا. مجھے نظر آ رہا ہے 3-4 مہینے میں یہ ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا. وار زون, یہاں لڑائیاں ہوں گی. لوگ بھوک سے مرنے کی بجائے, وہ تو خودکشی ہے, لوگ کہیں گے چلو گولی کھا لو, گولی سے مر جائیں گے پھر تو شہید ہو جائیں گے. یہ حالت ملک کی ہونے والی ہے اور میں مقتدر قوتوں کو وارننگ دیتا ہوں کہ بندے کے پتر بن جاؤ. یہ جو کچھ ڈرامہ آپ نے رچایا ہے یہ ختم کرو. یہ اس ملک کو کیوں تباہ کرنے؟ یہ ملک تو لا الہ الا اللہ کا بنا تھا. لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہے کہ اللہ کا حق دو, اور وہ یہ قوم دینے کو تیار نہیں ہے اور ہماری مقتدر قوتیں بالکل سوئی ہوئی ہیں. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اور انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے چین اور رشیا سے بھی تعلقات خراب ہو جائیں گے اور پھر جو امریکہ چاہتا ہے وہی ہوگا. یہاں پر لڑائیاں ہوں گی, یہ وار زون بن جائے گا اور دیکھیے گا پھر اس ملک کا کیا حشر ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی, اوکے جی, اللہ حافظ.